اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آج ہم جماعت دہم کا تیسرا سبق قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایجنڈا کی طرف بڑھیں گے۔ قصیدہ کیا ہے آج ہم یہ جانیں گے۔ پہلا ہمارا ایجنڈا یہی پیش پیما ہے، اس میں ہم جانیں گے پڑھیے سوچیے بولیے کے تحت جو مواد دیا گیا ہے، یہاں پر ایک رباعی دی گئی ہے، آج ہم اس کو سیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہم سیکھنے والے ہیں سبق کا مقصد کیا ہے، یہ قصیدہ جماعت دہم میں رکھنے کا کیا مقصد ہے، اس مقصد کو جانیں گے۔ تیسرا ہے صنف کا تعارف، قصیدہ کسے کہتے ہیں، قصیدہ کیا ہوتا ہے، اس کا مکمل تعارف آج ہم سیکھیں گے۔ اور چوتھا ہے شاعر کا تعارف، یہ کس کا لکھا ہوا ہے، ان کی زندگی سے متعلق، ان کے کارناموں سے متعلق آج ہم جانیں گے۔ تو طلبہ عزیز چلیے، قصیدہ ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا، ذوق ان کا تخلص ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی علامت استعمال کرتے ہیں تخلص کے لیے۔ تو طلبہ عزیز کیا بتا سکتے ہیں کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں، کوشش کیجیے جی۔ قصیدہ بنا ہے قصد سے، جس کے معنی آتے ہیں تعریف و توصیف کے، یعنی تعریف بیان کرنا، بڑھا چڑھا کے بھی بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں قصد، قصد سے قصیدہ بنا۔ اور اسے شاعری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، شاعری اصطلاح میں تعریف کو مذمت کرنا، یعنی کسی کی تعریف بیان کرنا یا پھر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے مذمت والے الفاظ استعمال کرنا، یہ بھی جو ہے سو قصیدے میں آتے ہیں۔ اس کے اندر کم از کم 15 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 150 اشعار ہوتے ہیں۔ عام طور پر قصیدے جو لکھے گئے ہیں وہ بادشاہوں کی تعریف میں لکھے گئے ہیں اور اللہ والوں کی تعریف میں بھی لکھے گئے ہیں۔ یہاں ہم ایک اللہ والے بزرگ ہیں عاشق نہال، جس کے عاشق نہال رحمۃ اللہ علیہ، ان سے متعلق یہ قصیدہ لکھا ہوا ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، انہی اجزاء سے ایک قصیدہ بنتا ہے، جس میں سب سے پہلا ہے نمبر 1 ہے تشبیہ، دوسرا ہے گریز، تیسرا ہے مدح، چوتھا ہے مدعا اور پانچواں ہے دعا۔ یعنی یہ قصیدہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں، جو جز ہوتے ہیں، جو حصے ہوتے ہیں، وہ 5 حصے پر مشتمل ہے۔ وہ 5 حصوں پر جو مشتمل ہے، سب سے پہلے اس میں تشبیہ آتا ہے، دوسرا گریز، مدح، مدعا، دعا، یعنی یہ 5 مراحل سے گزرتے ہوئے ایک قصیدہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے مدح یعنی تعریف کرنا، مدعا یعنی ان کا جو مقصد ہے وہ پیش کرنا، اور اس کے بعد دعا یعنی مانگنا۔ تو شعراء کرام بادشاہوں کے پاس جا کر وہ پہلے تشبیہ بیان کرتے اور گریز، اس کے بعد جو سو مدح، مدعا اور دعا یعنی اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے، تو بادشاہ خوش ہو کر انہیں کچھ انعامات سے نوازا کرتے تھے۔ ابھی نام دیکھیے، ان کا نام شیخ محمد ابراہیم ہے اور تخلص جو سو ذوق ہے۔ ان کا تاریخ پیدائش جو ہے سو 1788 دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کی تاریخ وفات 1854 میں ہوئی، 1854 میں ان کی جو ہے تاریخ وفات ہے، یہ بھی دہلی میں ہوئی۔ تو طلبہ عزیز ہم ابتدائیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوچیے بولیے کے تحت یہاں پر ایک رباعی دی گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے، غور سے سنیں گے۔ میں رباعی پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا، آپ تیار رہیے جواب دینے کے لیے۔ اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، محبوب علی خان نظام آصف جاہ۔ اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، محبوب علی خان نظام آصف جاہ۔ ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے، ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے، گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ۔ طلبہ عزیز آپ کوشش کیجئے کہ اس رباعی کا مطلب کیا ہے، بتائیے۔
کوشش کیجیے. چلیے سوالات کے ذریعے سے آپ کوشش کیجیے، بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے. مذکورہ والا اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، ان اشعار کا کیا مطلب ہے، کوشش کیجیے. میں ہی بتا دیتا ہوں. دیکھیے ان اشعار میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو محبوب ہے، ہمارا جو شاہ ہے، ہمارا جو بادشاہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے محبوب علی خان آصف جاہ. ان کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ اللہ ان کو خوش رکھے. ہمارے شاہ نے یعنی ہمارے بادشاہ نے وظیفے کے ذریعے سے ہم پر جو عنایت کی ہے، تو یہ وظیفہ، یہ جو پینشن ہے، ان کی جو عنایت ہے، اس کے ذریعے سے ہم اتنے سکون میں ہیں کہ اب تو ہمارا وظیفہ جو ہے سو بس اللہ اللہ کرنا ہے گھر بیٹھے. یہ آسان کام ہو گیا. بادشاہ نے ہماری ضرورت کو پورا کر دی ہے، تب ہم جا کے جو ہے سو بس فارغ اوقات، اب ہمارے پورے اوقات فارغ ہیں، اس میں ہم بس اللہ اللہ کرتے ہیں. تو دوسرا سوال آپ کے سامنے دیکھیے. کیا آپ کو 4 مصروں والی کوئی نظم یاد ہے تو سنائیے. آپ پچھلی جماعتوں میں 4 مصروں والی نظم کو آپ سیکھے ہوئے ہیں. طلبہ عزیز آپ کوشش کیجیے کہ اس نظم کو سنانے کی. پہلے یہ بتائیے کہ 4 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جی 4 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں رباعی. کیا کہتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں. تو طلبہ عزیز رباعی بتائیے، کوئی رباعی سنائیے. پچھلے کلاس میں سنا دیتا ہوں، سنیے. لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا پاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں. کھاتے ہیں حرام لقمہ پڑھتے ہیں نماز، کھاتے ہیں حرام لقمہ پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز دوا کھاتے ہیں. دوا کے بغیر، پرہیز کے بغیر دوا کا کھانا جیسا ناکارہ بیکار ہے، اسی طرح ایک لقمہ اگر ہم حرام کا کھا لیں تو 40 دن کی نماز اور 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اس سے متعلق شاعر کہتا ہے لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں پاتے. کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم حرام لقمہ کھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جبکہ وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں ہم پرہیز نہیں کرتے، دوا کھاتے ہیں. جی تو تیسرا سوال، مندرجہ بالا نظم اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ اردو ادب کے کئی اصناف ہیں، ان میں سے کون سی صنف ہے؟ ایک ہے نثری اصناف، دوسرا ہے اشعار والی اصناف، شاعری اصناف اور نثری اصناف. 2 قسم کے اصناف ہیں، ایک ہے نثری، دوسرا ہے شاعری. اس کو لوگ نظم والے بھی اصناف کہتے ہیں، لیکن وہ صحیح جو شاعری اصناف ہیں. نثر کے اندر بھی بہت سارے اصناف ہیں اور شاعری بھی. اس کے اندر 6 خاص اور اہم ہیں، باقی جو ہیں اس کے ذریعے اشعار ہیں. اس میں ہے ایک ہے غزل، دوسرا ہے قصیدہ، تیسرا ہے رباعی، چوتھا ہے مثنوی، پانچواں ہے مرثیہ، چھٹواں ہے نظم. یہ 6 اہم ہیں، باقی ساری چیزیں ذیلی چیزیں ہیں. جیسے نظم کے اندر ہم اگر اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہیں گے، اور اسی نظم کے اگر ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو نعت کہیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو طلبہ عزیز آج ہم دوسری صنف یعنی قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کا جواب ہے
مندرجہ بالا جو بادشاہت پر تعریف، بادشاہ کی تعریف میں لکھی گئی ہے، وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ طلباء عزیز، اب ہم سبق کے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ قصیدہ نظم کی ایک صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد زیادہ سے زیادہ 150، کم از کم 15، زیادہ سے زیادہ 150 ہوتے ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا یہ قصیدہ دراصل حضرت سید عاشق میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح سرائی یعنی تعریف لکھا گیا ہے۔ اس میں قصیدے کے اجزاء، تمام اجزاء ترکیبی شامل ہیں۔ طبعاً اس میں تمام 5 اجزاء شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ہے، آپ اس کو لکھ لیجیے۔ اس کے ذریعے بچوں میں قصیدے کی صنف کا تعارف کروانا اور اس کے اجزاء ترکیبی سے واقف کروانا مقصود ہے۔ طلباء عزیز، یہاں پر شیخ محمد ابراہیم ذوق اپنا قصیدہ پیش کرتے ہیں جو سید عاشق میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مدح سرائی میں لکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قصیدے کو جانیں، اس کے مطلب سے واقفیت حاصل کریں، اس کے اشعار کتنے ہوتے ہیں وہ جانیں، اور اس کے اجزاء ترکیبی آپ جان لیں۔ یہ ماخذ ہے کس سے لیا گیا ہے؟ اس قصیدے کو کلیات ذوق سے لیا گیا ہے۔ صنف کا تعارف مختصراً ہم پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ سرسری طور پہ دیکھ لیجیے۔ لفظ قصیدہ قصد سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے۔ شاعری اصطلاح میں ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی گئی ہو۔ قصیدے کے الفاظ پر پرشکوہ یعنی عظمت والے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر تشبیہات ہوتے ہیں۔ تشبیہ کی جمع ہے اور استعارات یعنی استعارہ کی جمع ہے۔ اس کے اندر تشبیہات، استعارات کے علاوہ مضمون کی بلندی اور زور بیان بھی قصیدے کے لیے لازم ہے۔ اشعار کی تعداد کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 150 ہوتی ہے۔ غزل کے طرح قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی اس طرح ہیں۔ نمبر 1 ہے تشبیہ، دوسرا ہے گریز، تیسرا ہے مداح، چوتھا ہے دعا اور پانچواں ہے دعا۔ یہ اجزاء ہیں، یہ رکن ہیں۔ اسی اجزاء سے، اسی جز سے ایک اس کے حصے ہیں، 5 حصے ہیں، 5 پارٹ ہیں۔ اسی سے گزر کر ایک مکمل قصیدہ بنتا ہے۔ تشبیہ کے اندر جو ہے جو عاشقانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، یعنی بادشاہ سے یا پھر جس اللہ والے بزرگ سے متعلق ہم قصیدہ کہہ رہے ہیں ان سے متعلق اس کے اندر عاشقانہ بیان ہوتا ہے، یعنی ان کی تعریف ہوتی ہے۔ دوسرا گریز کے اندر تمہید کے بعد اصلی مقصد کی طرف آنا، متوجہ ہونا، تیار ہونا، ارادہ کرنے کے لیے گریز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مداح، یعنی ان کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، بے انتہا تعریف کی جاتی ہے۔ اگر بادشاہ سلامت ہے تو پہلے تو ان سے عشق و محبت، ان سے لگاؤ، ان کے کارنامے، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ دوسرا ارادہ کیا جاتا ہے کہ اب بادشاہ جو ہے خوش ہو چکے ہیں تو ان کی خوب تعریف بیان کی جائے۔ ان کے کارناموں کے بعد ان کی تعریف پیش کی جاتی ہے، ان کی خوب مداح سرائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر اپنا دعا پیش کرتا ہے کہ میرا یہ دعا، میرا یہ غرض، میرا یہ مقصد ہے کہ میرا یہ فلانا کام ہو جائے۔ تو مدعا پیش کرتا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے اور دعا کرتا ہے کہ یہ میرا کام کر دیجئے تاکہ میں سکون سے زندگی بسر کر سکوں۔ تو اس کے لیے جب دعا مانگتا ہے تو بادشاہ اس کو کچھ عنایت عطا کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے طلباء کے لیے ہدایات ہیں یہاں پر، اور یہ دیکھیے کہ یہ قصیدہ عربی سے یہ صرف فارسی میں داخل ہوئی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ فارسی اور اردو ادب میں قصیدہ درباری ماحول کی پیداوار ہے، درباری ماحول سے پیدا ہوا ہے، اس لیے شعراء ان میں اپنے تخیل کا پورا زور لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ تخیل کی پرواز، زور بیان، خوشبو الفاظ ہی قصیدے کی جان ہے۔ یہ 3 چیزیں ہونا قصیدے کے ضروری ہے۔ ایک ہے تخیل کی پرواز ہو، دوسرا ہو
زور بیان. تیسرا ہے پرشکوہ الفاظ، یعنی عظمت والے تعظیم والے الفاظ اس میں ہونی چاہیے. یہ قصیدے کی جان ہے. اردو کے ایک بلند پایہ قصیدہ نگاروں میں مرزا محمد رفیع سودا، ایک شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا غالب کے نام اہم ہیں. یہ مشہور قصیدہ نگار شعراء کرام ہیں. اس کے بعد دیکھیے طلباء کے لیے ہدایات ہیں. یہاں پر شاعر کے تعارف کی طرف ہم بڑھتے ہیں. شیخ محمد ابراہیم نام تھا اور ذوق ان کا تخلص تھا. ذوق ان کا تخلص پر ہم اس طرح سے علامت اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ 1788 کو دہلی میں پیدا ہوئے. والد کا نام شیخ رمضان تھا جو ایک غریب سپاہی تھے. ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے پائی. کلام کی اصطلاح بھی انہی سے لیتے تھے. بعد میں نصیر، شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے. پہلے کس سے لیتے تھے؟ غلام رسول صاحب سے کلام کی اصطلاح لیتے تھے، اصلاح لیتے تھے. بعد میں جو ہے شاہ نصیر سے اصلاح لینے لگے اپنے کلام کی، اپنے جو اشعار لکھتے تھے اس کی. عربی فارسی اور علوم اسلامی پر عبور حاصل کیا. عربی فارسی علوم اسلامیہ پر عبور حاصل کیا، لیکن شعر گوئی میں کمال پیدا کیا. یہاں تک کہ ولی عہد سلطنت بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے. طلبہ عزیز آپ جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر کون ہے؟ معلوم کیجئے، اپنے سوشل کے ٹیچر سے معلوم کیجئے بہادر شاہ ظفر کون ہے. جی، بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد تھے شیخ محمد ابراہیم ذوق. اکبر شاہ ثانی نے خان بہادر اور ایک لقب دیا خان بہادر، دوسرا لقب دیا خاقانی ہند کے خطابات سے سرفراز کیا. یہ دو خطابات ہیں ان کا، ایک خطاب ہے خان بہادر، دوسرا ہے خاقانی ہند. تو دیکھیے طلبہ عزیز، ذوق نے اپنے زمانے کے استاد کامل تھے. اپنے زمانے کے غزل گوئی، قصیدہ نگاری، یہ دونوں میں ان کا بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اونچا مرتبہ. غزل گوئی اور قصیدہ نگاری. طلبہ یاد رکھیے انہوں نے جو کمال حاصل کیا ہے غزل گوئی میں اور قصیدہ نگاری میں. جی، یہ دو ان کے اندر بڑی خصوصیت، انتہائی اعلیٰ مرتبہ انہوں نے اس میں پایا. ان کا کلام صفائی، سادگی، برجستگی کے لیے مشہور ہے. محاورہ، روزمرہ اور ضرب المثال کو استعمال کرنے میں یہ طولہ رکھتے تھے. کلام میں اخلاقی مضامین کی کثرت ہے. اکثر صوفیانہ خیالات بھی نظم کرتے ہیں. صوفیانہ خیالات، صوفیانہ ان کی بہت سارے جو قصیدوں میں صوفیانہ انداز ہے، یعنی اللہ والوں سے متعلق ہے. کئی لاکھ اشعار کہے، لیکن غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ضائع ہو گیا. مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش سے کچھ کلام بچ گیا، وہی آج کل مروج ہے. آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا وہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کی کوشش سے بچ گیا ہو. مرزا خان دہلوی، داغ دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مولانا محمد حسین آزاد مشہور شاگرد ہیں. یہ تینوں بڑی شخصیتیں ہیں. داغ دہلوی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھے، اور محمد حسین آزاد یہ بھی بہت بڑے شاعر و مصنف ہیں، مشہور شاگرد ہیں. غدر سے 3 سال قبل 1854 عیسوی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی وفات پائی. انتقال سے چند لمحہ قبل ایک شعر کہا ہے. طلبہ عزیز میری خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اس شعر کو پڑھیں. چلیے شروع کرتے ہیں ہم. کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا. بولیے، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. ایک مرتبہ سنیے. کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. طلبہ عزیز، یہ حصہ اول تھا، پارٹ 1 تھا. ہم پارٹ 2 میں حصہ اول اور دوم کی تدریس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، تفہیم حاصل کریں گے، اس سے متعلق مشکل الفاظ کی ہم مشق کریں گے.
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلبہ عزیز، قصیدے کے مشکل الفاظ یا نئے الفاظ کی مشق کرتے ہیں. یا نئے الفاظ. نمبر 1 ہے قصیدہ. قصیدہ قصیدے کے 5 اجزائے ترکیبیں ہیں. اسے یاد بھی کرنا ہے. اسے لکھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے تشبیب، تے شین بے یہ بے. تشبیب. دوسرا ہے گریز. میرے ساتھ بولیے طلبہ، گریز گریز. تیسرا ہے مدح. ہم میم کو اس طرح سے لیں گے، مدح. چوتھا ہے مدعا. پانچواں ہے دعا. جی اصطلاح، شاعری اصطلاح. الف صاد ط لام الف ہے. اصطلاح، بولیے اصطلاح. تعریف، تعریف تعریف کے بعد مطلع. میم ط لام عین، مطلع. اور لکھیے چنانچہ. چنانچہ. تخیل، تخیل تخیل. پرشکوہ، پرشکوہ. اور لکھیے، ہم شاعر کا نام لکھتے ہیں شیخ محمد ابراہیم. ذوق ان کا تخلص تھا. ان کے والد جو ہے سو سپاہی تھے، سپاہی. سلطنت، سلطنت. ابتدائی تعلیم، ابتدائی.
برجستگی، مشہور، مشہور، خیالات، کوشش، شین اس طرح سے ایک پہلی مرتبہ لکھیے، دوسرے میں شین کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ صوفیانہ، صوفیانہ، کلام ضائع ہو گیا، کلام ضائع، انتقال، انتقال، خدا مغفرت کرے، مغفرت کرے، جہاں، جہاں، اگر ہم اس کو دو چشم ہے کے ساتھ لکھے، جہاں ہوتا، جہاں، یہ جہاں ہے۔ اور ایک مثال، یہ بہار یا زیر لگا کے بہار پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دو چشم ہے سے لکھے تو یہ بھا ہوتا ہے، بھار، یہ بہار ہوتا اور یہ بھار ہوتا۔ ہم بھارت اس طرح سے نہیں لکھ سکتے، ایسا لکھیں گے بھارت، یہ ہے بھارت، اور اس طرح سے اگر ہم لکھیں گے یہ ہے کے ساتھ تو یہ بہارت ہو جاتا، بہارت۔ ہم یہ ہے کی آواز الگ سے پڑھیں گے اور یہ بھ پھ تھ کی آواز نکالیں گے، یہ ایک ہی لفظ گنا جاتا ہے، دو حرف ہونے کے باوجود بھی ایک ہی حرف کا شمار کیا جاتا ہے، اس لیے بھارت، یہ بہارت، الگ الگ گننا ہے اس کو بھی۔